بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، پھر علمی ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاسوں کے اندر ہم لوگوں نے اسماء اشارات کے ذریعے سے کچھ جملے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیے تھے، تو اس کے اندر مختلف باتیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں کہ مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جس طریقے سے ہوگا تو اس میں اشارہ بھی اسی طریقے سے لایا جائے گا۔ تو اس کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ مزید آج جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے مختصراً، وہ مبتدا پھر اور خبر کے حوالے سے ہے۔ مبتدا اور خبر وہ تھا گفتگو کا حصہ، اس میں اشارہ اور مشار الیہ۔ تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مشار الیہ، اور جس لفظ کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ پھر اسماء اشارات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہر زبان کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کو، انسان کو کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں دوستو ہم تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، مبتدا ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر ہوتی ہے۔ یہ دو الفاظ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے، مبتدا اور خبر۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ جو مثال لکھی جا رہی ہے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے حساب سے ہی، مگر اس کے ضمن میں مبتدا خبر کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ذالکا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا اس میں اشارہ، تو اب میں یہاں پہ اس کے بعد لکھ رہا ہوں ولدن، ذالکا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ تو جہاں یہ بتانا مقصود ہے اس مثال سے کہ یہ دیکھو بھائی، ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے، دوسرا مشار الیہ ہوتا ہے۔ یہاں لکھ بھی دیتے ہیں اس میں اشارہ، یہ دیکھیے اس میں اشارہ، پھر یہ ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ لفظ۔ تو جس طرح ذالکا کی پوزیشن اس میں اشارہ کی ہے اور ولدن کی پوزیشن یہاں پہ مشار الیہ کی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ترکیبی اعتبار سے اور اصطلاحی اور قاعدے کے اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اس کی پوزیشن ایک الگ زاویے سے بھی ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں ذالکا اس میں اشارہ ہے اور ولدن کیا ہے، اس مشار الیہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتائیے کہ یہ ولدن کیا ہے، تو فی الوقت 2 کلاسز ہم پڑھ چکے ہیں اس سلسلے میں اس سے پہلے، تو اس کے تناظر میں آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ ولدن جو ہے نا، یہ اس کی پوزیشن یہاں پہ مشار الیہ کی ہے، یہ مشار الیہ ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر میں یہ پوچھوں دوستو کہ ذالکا یہ کیا ہے، تو پچھلی 2 کلاسوں کو پیش نظر رکھ کر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ تو اس میں اشارہ ہے، بھائی یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جواب بھی درست ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھائی اس کی ایک ترکیبی اور اصطلاحی قانونی ایک دوسری پوزیشن بھی ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اس میں اشارہ اور مشار الیہ جو یہاں لکھے گئے ہیں، تو اس کی ایک دوسری پوزیشن بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ذالکا جو ہے قانونی حساب سے، ترکیبی حساب سے یہ مبتدا کی پوزیشن رکھتا ہے، مبتدا ہے۔ پھر ولدن یہ جو ہے خبر کی پوزیشن رکھتا ہے۔ ذالکا کو جہاں ہم اس میں اشارہ کہہ رہے ہیں، وہیں پر ترکیبی حساب سے یہاں اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں، مبتدا کہا جائے گا، پھر ولدن کو خبر کہا جائے گا۔ اب بولا جائے گا کہ ذالکا کیا ہے بھائی یہاں پہ اس جملے کے اندر، تو ذالکا مبتدا ہے اور ولدن خبر ہے، تو یہ کہنا بالکل درست ہے نا یا نادرست ہے؟ بولیے بھائی، درست ہے۔
اچھا یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ اسم اشارہ ہے اور یہ مشار الیہ ہے، کیا یہ کہنا غلط ہے؟ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کی دو پوزیشنیں بھی ہیں۔ تو اب ہمارے پیش نظر یہ بحث ہے مبتدا اور خبر کے سلسلے میں کہ ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے مبتدا پھر ایک ہوتی ہے خبر۔ مبتدا اور خبر دراصل مکمل ایک جملے کی نوعیت ہوتی ہے، مکمل جملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ۔ تو ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ پھر جملے اسمیہ جو جملہ کہلاتا ہے تو اس میں سے جو پہلے نمبر پر آتا ہے اسم، تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور بعد والے جو الفاظ ہیں یا لفظ ہے اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ مختصر سا اپنے کو یاد رکھنا ہے۔ تو گویا کہ ہم کو تھوڑا سا اس طرف جانا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے جملہ، جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملے اسمیہ، کیا ہے بولیے بھائی؟ جملے اسمیہ۔ پھر ایک دوسری قسم ہے جملے کی جس کو ہم کہتے ہیں جملے فعلیہ، یہاں پہ جو قسم کی جا رہی ہے ابھی فی الوقت۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بھئی اس سے پہلے سے ہی جو تقسیم عمل میں آتی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ فی الوقت سر دس اتنا ہم کو سمجھنا ہے کہ دیکھیے بھئی جملہ جو ہوتا ہے، اب یہاں لکھ لیتے ہیں چلیے اس کے حساب سے، جملے خبریہ کیا ہے؟ یہ بھئی ایک جملہ ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں ایسا مرکب اور ایسے چند الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ، جن کو کہنے کے بعد سامنے والے کو، مخاطب کو، سامع کو مکمل طور پہ بات کا فائدہ ہو جاتا۔ جملہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بات کا فائدہ ہو۔ بھئی اگر فائدہ مکمل نہ ہو بات کا تو اس کو جملہ نہیں کہا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے قلم کا رنگ، یہ اگر بولا جائے قلم کا رنگ، اتنا بول کے اگر میں خاموشی اختیار کر لوں تو اس سے بات کا فائدہ تو نہیں ہو رہا نا۔ قلم کا رنگ اتنا بول کے اگر کوئی خاموش ہو جائے تو خاطر خواہ اس کا فائدہ تو نہیں ہو رہا، کیا بولنا چاہ رہے ہیں، بات پوری نہیں ہو رہی، بات نامکمل ہے، بات ادھوری ہے اس میں۔ تو جس ترکیب کے اندر جن باہمی الفاظ کے ملے جانے کے بعد جو صورت بنتی ہے اس کے اندر بھئی اگر بات ادھوری نہیں بلکہ مکمل ہو رہی ہو تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں جملے کی، تو ایک ہے جملے خبریہ، دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ جملے انشائیہ۔ کیا ہے؟ جملے انشائیہ۔ تو جملے خبریہ جو ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، تو ایک کو جملے اسمیہ کہتے ہیں، دوسرے کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ تو اب اتنا یاد رکھنا ہے ہم کو، اتنا سمجھنا ہے فی الوقت۔ انشاءاللہ جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کے بارے میں بھی سمجھایا جائے گا آپ کو بعد میں۔ ابھی فی الوقت اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ دیکھیے بھائی جملے خبریہ کی ایک قسم ہے جملے اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو آسان اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر عربی میں جملہ جو ہوتا ہے بات پوری رکھنے والا، تو جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلے نمبر پر اسم ہے جملے میں، تو وہ پورا جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے۔ اگر پہلے نمبر پر جملے میں فعل ہے، یعنی فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک جملے اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملے فعلیہ ہوتا ہے۔ جملے اسمیہ میں ہماری نظر بھئی ابتدائی لفظ پر ہونا چاہیے۔ وہ ابتدائی کلمہ جو آ رہا ہے اگر وہ اسم ہے، کیا ہے؟ وہ اسم ہے تو پورا جملہ جملے اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ فعل ہے تو پورا جملہ جملے فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں یہ جو ذالکہ کا لفظ ہے، یہ جو ذالکہ ہے، کیونکہ اسماء اشارات کے تحت میں گفتگو ہماری چل رہی تھی تو اسی حساب سے یہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے ذالکہ ہے، یہ اسم ہے۔ کیا ہے یہ اسم ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، بات شروع ہو رہی۔ پھر اس کے اندر دیکھیں بات پوری ہو رہی ہے، بات نامکمل نہیں ہے بلکہ مکمل ہو رہی ہے۔ جیسے ذالکہ ولد، وہ لڑکا ہے۔ اگر کوئی بولے وہ کون ہے، وہ لڑکا ہے، تو وہ لڑکا ہے سے بات تو پوری ہو گئی نا، ادھوری نہیں ہے، بات مکمل ہے بات۔ تو مکمل بات رکھنے والا جو مرکب ہے اس میں کا جو پہلا لفظ ہے وہ اگر اسم ہو تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ذالکہ جو ہے نا، یہ
اسم اشارہ ہے. کیا ہے یہ نام؟ بولیے بھائی پھر بھی اس کا نام بولیے. پورے جو اشارے کے الفاظ ہیں ان کا نام بولیے ملا کے اسماء. تو اسماء اشارات بول رہے ہیں یا افعال اشارات بول رہے ہیں؟ بھائی اس کا نام کیا ہے بولیے؟ اسم اشارہ ہے یا فعل اشارہ؟ تو یہ فعل اشارہ تو نام نہیں دے رہے ہم. تو اسم اشارہ مطلب اسم کا لفظ استعمال کر کے بول رہے ہیں. تو اسم بولنے کے بعد بھی کیا وہ فعل بن سکتا ہے؟ بولو بھائی. بھائی ایک چیز کو ہم بول دیے یہ اسم، تو فعل بھی ہو سکتا ہے کیا اس میں؟ بھائی اگر ہم بول دیے دن، نہیں رات بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. دن بول دیے تو دن، رات بولے تو رات. تو یہ ذالکا اسم ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سادی سی بات ہے کہ اس کو اسم اشارہ کہا جا رہا ہے. اشارہ کرنے کا ایک اسم ہے. تو یہ اسم ہے اور اس اسم سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پہلے نمبر پر ابتدا میں اسم آ رہا ہے اور جملہ شروع ہو رہا ہے. تو جس اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے اسی اسم کو کیا بولتے بولے بھائی؟ بولیے مبتدا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کا ایک قانونی نام ہے. ہر چیز کا نام ہوتا ہے. تو ذالکا یہ اسم اشارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی وہ فطری طور پر، تخلیقی طور پر وہ بنائے جانے کے لحاظ سے وہ اسم اشارہ ہے، اشارہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. لیکن اس کی ایک قانونی حیثیت بھی ہے ترکیب میں، وہ ہے مبتدا کی. تو یہ مبتدا ہے. کیوں ہے مبتدا بولیے؟ ذالکا مبتدا کیوں ہے؟ کیوں بولے ہم اس کو مبتدا؟ بھائی اس لیے کہ ایک مکمل جملے میں وہ پہلا لفظ ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے اور وہ اسم ہے، تو لہذا اسی کو مبتدا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آنے والا جو لفظ ہوتا ہے نا، مبتدا کے بعد جو دوسرا لفظ ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ گویا کہ یہ جو ولدن کا جو لفظ ہے نا، تو اس میں اشارہ کے ناطے سے یہ مشار الیہ کی حیثیت بھی رکھتا ہے. دوسری اس کی پوزیشن خبر کی بھی ہے. کیا ہے؟ تو اس سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ بعض وقت جو ہے نا ایک چیز کے 2 3 4 پوزیشنیں ہوتی ہیں نا بھائی. بھائی ایک ہی وقت میں کوئی آدمی حافظ بھی ہو سکتا ہے، پھر عالم بھی ہو سکتا ہے اور پہلوان بھی ہو سکتا ہے. کئی حیثیتیں ہو سکتی نا. نہیں ایک چیز کی 2 پوزیشنیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. تو یہ بھی ویسے ہی ہے کہ یہ اسم اشارہ بھی ہے اور پہلے نمبر پر، جملے میں پہلے نمبر پر یہ اسم بن کے آنے کی وجہ سے، یہ اسم ہونے کی وجہ سے اس کو مبتدا بھی کہیں گے. پھر یہ اس کے بعد والا جو لفظ رہے گا وہ کیا ہے؟ مشار الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ خبر بھی ہے. تو یہ مبتدا اور خبر. کیا ہے بولیے؟ مبتدا اور خبر. تو اب ایک بات یاد رکھنا ہے ہم کو اس میں کہ جو چیز مبتدا اور جو چیز خبر ہوتی ہے، ایک مبتدا ایک خبر جو ہوتے ہیں نا، تو ان کے درمیان بھی کچھ چیزوں میں موافقت ہونا ضروری ہوتا ہے. کیا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ موافقت. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، اگر مبتدا ہے اور وہ مذکر ہے تو خبر کیا ہوگی؟ مؤنث ہوگی. بولیے بھائی. موافقت ہونا چاہیے. مذکر میں موافقت ہونا، مؤنث ہونے میں موافقت ہونا، واحد تثنیہ جمع ہونے میں موافقت ہونا، برابری ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر مذکر ہوگی. اب ہم یہاں پہ ذالکا کے بعد بنتن نہیں لکھ سکتے، خبر کو بنتن نہیں لا سکتے. اس کی گفتگو کل ہوئی تھی کہ ذالکا اس میں اشارہ ہے تو مشار الیہ مؤنث نہیں ہو سکتا نا، وہ بھی بول سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک ترکیبی جو قانون ہے اس کے حساب سے بات ہو رہی. تو مبتدا اگر کیا ہے؟ مذکر ہے تو خبر کیا ہے؟ مذکر ہونا پڑے گا. مبتدا مؤنث ہے تو خبر کیا ہو؟ مؤنث ہونا پڑے گا. مبتدا واحد ہے تو خبر واحد. مبتدا تثنیہ ہے تو خبر تثنیہ. مبتدا جمع ہے تو خبر. بالکل آخری بات ہے، اس پہ گفتگو ختم ہے. یہ ذالکا اس میں اشارہ ہے اور وہ مبتدا کی پوزیشن رکھتا ہے. تو یہاں پہ میں ولدن کے بجائے یہاں پہ اس کے بعد اس کی خبر لکھ رہا ہوں. دیکھیے اس کی خبر لکھ رہا ہوں. خبر دیکھیے بھائی، یہ دیکھیے اولادن. خبر کے طور پر میں یہ لفظ لکھ رہا ہوں ولدن کے بجائے اولادن. تو کیا یہ خبر اور وہ مبتدا یہ دونوں چل سکتے ہیں؟ ابھی جملہ پورا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہو سکتا ہے جملہ ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہوگا جملہ ہے؟ بولیے بھائی. اس لیے کہ مبتدا واحد ہے، خبر جمع ہے. مبتدا واحد ہے،
خبر جمع ہے تو ناموافقت پائی گئی، بھئی عدم مطابقت پائی گئی، دونوں میں برابری نہیں ہے، دونوں ایک لیول کے نہیں ہے، تو اس لیے یہ ترکیب اور یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو جس طریقے سے اس میں اشارہ ہونے کے ناطے سے اس کا مشار الیہ بھی برابر ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ایک دوسری حیثیت سے بھی، دوسرے پہلو اور دوسرے تناظر سے بھی مبتدا اور خبر کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ قانون ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع، اس طرح کی موافقت دونوں میں پائی جانی ضروری ہے۔ تو لہذا ان باتوں کو ہم لوگ اچھے طریقے سے ذہن میں اتار لیں۔ ذہن میں اتارنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر عملی مشق کرنا روزانہ ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک قانون آپ کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہو گیا، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایسی مثالیں جوڑ کر آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کے پیچھے مشق کرنا، پھر محنت کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ پڑھا ہوا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصی طور پر علم کی خیرات عطا فرمائے۔ وما علینا الا